السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 39ویں دن آپ کو مکتوب نگاری سے متعلق سرگرمی دی گئی ہے۔ آپ کو پہلے مکتوب نگاری سے متعلق معلومات دی گئی ہے اور اس کے بعد سرگرمیاں حل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خط کے بارے میں۔ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، اس لیے کہ خط پڑھنے کے بعد ہم کو خط لکھنے والے کے حالات معلوم ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو آدھی ملاقات کہتے ہیں۔ یہ پیغام رسانی کا اہم ذریعہ ہے، پیغام پہنچانے کا ایک اچھا اور اہم ذریعہ ہے۔ خطوط میں لکھنے والے کی ضروریات، جذبات، خیالات اور اس کی زندگی کے دیگر مسائل بیان ہوتے ہیں۔ تو خطوط میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کی ضروریات بھی ہوتی ہیں اور اس کے جذبات کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ خطوط میں لکھنے والے کی شخصیت جھلکتی ہے، اور جو خط لکھتا ہے اس کی شخصیت خود خط کے الفاظ سے جھلکتی۔ خط لکھنے والا اطلاعات کے علاوہ اپنے خیالات اور احساسات کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کر دیا کرتا ہے۔ تو جو خط لکھتا ہے وہ خبر تو دیتا ہی ہے، ساتھ میں اپنے خیالات اور احساسات کو بھی اچھے انداز سے پیش کرتا ہے۔ اور خط لکھنے کے اسی انداز نے جب فن کا درجہ حاصل کیا تو خط کو ادبی حیثیت حاصل ہوئی۔ تو اب خاص طور سے مکتوب نگاری کو بھی ایک ادبی صنف تسلیم کر لیا گیا ہے، اور ایک اس کو بھی ایک فن کا درجہ حاصل ہو گیا۔ تو مکتوب نگاری بھی نثر کی ایک قسم ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو موافق لفظ کا انتخاب کرنا ہے۔ تو یہاں آپ کا فقرہ لکھا ہوا ہے، یہاں لفظ ہے، یہاں جواب ہے، یعنی یہ فقرہ ہے پیغام رسانی کا اہم ذریعہ۔ اس کا کیا جواب آئے گا وہ آپ کو یہاں ڈھونڈنا ہے۔ تو پیغام رسانی کا اہم ذریعہ کون سا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ابھی اوپر پڑھا کہ خط ہے، تو جواب میں آپ سامنے لکھیں گے خط۔ پورا آپ اس طرح سے ٹیبل بنائیں گے اور فقرہ، لفظ اور جواب لکھیں گے، اور اس میں پھر جو خالی جگہ ہے یہاں پر مکتوب پیغام رسانی کا اہم ذریعہ، اس کے آگے جو اسی طرح سے آپ لفظ لکھیں گے، لیکن جواب میں آپ صحیح جواب یہاں پیغام رسانی کا اہم ذریعہ کے سامنے صحیح جواب لکھیں گے خط۔ اب خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مکتوب نگار۔ یہ دیکھیے آپ، پہلا ہی لفظ ہے مکتوب نگار۔ عریضہ، کاروباری خط۔ عریضہ یا کاروباری خط کسی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ رسمی خط۔ اور جس کو خط لکھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مکتوب الیہ۔ اسی طرح سے نجی خط، جو ذاتی خط ہوتا ہے، وہ غیر رسمی خط کہلاتا ہے۔ اس کے سامنے صحیح جوڑی لگی ہوئی ہے، آپ کو لکھنا ہے غیر رسمی خط۔ اس طرح آپ کو یہ سرگرمی مکمل کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اپنی شخصیت میں پچھلے دنوں کی سرگرمیوں سے اپنی شخصیت میں آپ نے جو متوقع تبدیلیاں محسوس کی، اس کے بارے میں اپنے والد کو خط لکھی۔ اب دیکھیے آپ کو یہاں پر والد کو خط لکھنا ہے، اور والد کو خط لکھنے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو برج کورس کی سرگرمیاں حل کی ہیں تو اس سے آپ کے اندر کیا تبدیلی ہوئی۔ تو آپ پہلے خط کیسے لکھیں گے؟ پہلے اپنا پتہ لکھیں گے، نام پتہ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے محترم والد صاحب السلام علیکم، میں یہاں خیریت سے، پہلے پیراگراف میں خیریت کا پہلا پیراگراف رہے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لکھیں گے کہ 1 جولائی سے 15 اگست تک ہمارا برج کورس حکومت مہاراشٹر کی جانب سے ہمارے لیے برج کورس جاری کیا گیا تھا، اور جس میں بہت اچھی سرگرمیاں تھیں، وہ سب آپ ذکر کریں۔ جو آپ کو اس سے جو فائدہ ہوا وہ آپ لکھیں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا، آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی ہوئی، وہ پورا آپ 2-3 پیراگراف میں لکھیں۔ اور اس کے بعد آپ نیچے پھر آپ لکھیں آپ کا فرما بردار بیٹا یا بیٹی اور الف ب ج۔ اس کے بعد جماعت ہشتم کی درسی کتاب میں موجود نشاط النساء بیگم اور رشید حسن خان کے خطوط کا موضوع لکھیے۔ تو نشاط النساء بیگم کے خط کا موضوع تحریک آزادی ہے، اور رشید حسن خان کے خط کا موضوع جو ہے وہ کفایت شعری، تو آپ لکھیں گے۔ اور اس کے بعد پیغام رسانی کے قدیم اور جدید وسائل کا البم تیار کیجیے، اور اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ اب یہاں آپ کو کیا کرنا ہے کہ پیغام رسانی کے جو پرانے وسائل تھے اور ابھی نئے وسائل ہیں، اس کا آپ کو ایک البم تیار کرنا ہے۔ اس کے فوٹوز بھی آپ جمع کر سکتے ہیں، اس کے نام لکھ سکتے ہیں۔ جیسے پہلے جو ہے خط کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا تھا، اس کے علاوہ پرندوں کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا تھا، قاصد کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ تو یہ سب آپ لکھیں گے قدیم پیغام رسانی میں کے وسائل میں۔ اور جدید پیغام رسانی کے وسائل میں آپ لکھیں گے ای میل لکھیں گے،
اور SMS لکھیں گے. اس کے علاوہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر، یہ سب پیغام رسانی کے ذرائع ہیں، جدید ذرائع. اور ان کی تصاویر بھی آپ، ان کے جو لوگو یا ان کی تصاویر ہیں وہ بھی آپ وہاں لگائیں. اس طرح آپ ایک البم تیار کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.